السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔ اور البتہ تحقیق یعنی یہ بات بالکل سچی ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ اوحینا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی یہ کہ میرے بندوں کو لے چلو، فاضرب لہم طریقا پس بناؤ ان کے لیے راستہ، فی البحر یبسا دریا میں خشک، لا تخاف درکا ولا تخشا نہ ڈرو تم پکڑ لیے جانے سے اور نہ ہی کوئی اور خوف کھاؤ۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا آپس میں مقابلہ ہوا، جس کو ساری قوم نے دیکھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جادوگر مسلمان ہو گئے اور فرعون نے ان کو قتل کی دھمکی دے ڈالی اور ان کو کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف طرف سے کٹواؤں گا۔ لیکن تاریخ کے مطالعہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان مسلمان ہونے والے جادوگروں پر یہ توفیق نہیں دی، یعنی اس کو یہ تسلط حاصل نہیں ہوا کہ وہ اس طرح سے ان کو سزا دے سکے۔ لیکن اس واقعہ کے بعد فرعون نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم و تشدد بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر کئی قسم کے عذاب بھی آئے، خون کا عذاب، جوؤں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، اس مینڈکوں کا عذاب۔ یہ لوگ ہر عذاب کے آنے پر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ آپ ہمارا یہ عذاب کھلوا دیں، یہ ختم کروا دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ان سے ہٹا دیا جاتا اور ایک مخصوص مدت کے لیے ہٹایا جاتا اور ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ اتنی دیر تک تمہیں دیکھا جائے گا، اگر نہیں مانو گے تو عذاب پھر آ جائے گا، لیکن یہ لوگ عذاب کے ہٹتے ہی اپنے وعدے سے پلٹ جاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، یعنی ان کو لے چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بناؤ، لیکن تمہیں نہ فرعون کے پکڑے جانے کا کوئی ڈر، نہ کوئی اور خوف ہوگا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ پس ان کے پیچھے فرعون لگا، بِجُنُودِهِ اپنے لشکروں کو لے کر، پس ان کو ڈھانپ لیا دریا میں سے موجوں نے بری طرح سے ڈھانپ لینا۔ ما غشیہم یعنی یہ تعجب کا صیغہ ہے کہ یعنی کس قدر برے طریقے سے ڈھانپا کہ ان کا ایک بھی فوجی باقی نہ بچ سکا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے تو اس کے بعد فرعون کو جب یہ خبر ملی تو اس نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کر کے ان کا پیچھا کیا، اور پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ تو جب فرعون کی فوجیں قریب آ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دریا کے اوپر لاٹھی ماریں۔ ان کے لاٹھی مارنے کی وجہ سے راستے بنے اور بنی اسرائیل کی قوم نکل گئی، جبکہ فرعون کی قوم ساری کی ساری ڈوب گئی۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور ان کو ہدایت نہیں دی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن اے بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، اور ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا طور کی دائیں جانب سے، ونزلنا علیکم المن والسلویٰ اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلویٰ۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ پہلے فرعون کی قوم کا ذکر کر رہے ہیں کہ فرعون نے اپنی قوم کو صرف گمراہ ہی کیا اور ہدایت نہیں دی۔ تو یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بادشاہ لوگ اپنی قوم کو کتنا بھی نقصان دیں، کوئی نہ کوئی ان کی فلاح کا کام تو کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں نفی کر دی ہے کہ وما ہدا، اس نے کوئی ہدایت کا کام نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کے ہر کام کا انجام برا ہی تھا، اور پھر قوم جو تھی وہ مجبوراً ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔
جس طرح آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں میں 2 سے زائد بچوں پر پابندی ہے وہاں ان کو خود جا کر بچوں کو قتل کروانا پڑتا ہے. ابھی بھی یہ چیز موجود ہے لیکن قوم مجبور ہے، اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یا ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم پاکستانی لوگ بھی اپنی حکومت کی کئی اس طرح کی زیادتیوں کو اور ظلم کو برداشت کر رہے ہیں. ایسے ہی فرعون کی قوم جو تھی وہ بھی ڈر کے مارے سب کچھ برداشت کرتی آ رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان سارے معاملات سے نجات دی. فرمایا قد انجیناکم من عدوکم، تمہارے دشمن سے ہم نے تمہیں نجات دلائی اور تمہارے ساتھ ہم نے وعدہ کیا طور کی دائیں جانب سے اور من سلوا تمہیں کھانے کے لیے دیا. یعنی جب یہ لوگ دریا سے پار ہوئے تو آگے صحرائے سینا تھا جس میں یہ قوم ٹھہری اور یہاں ان کو کھانے کے لیے من سلوا ملا، پینے کے لیے پانی ملا، بادلوں کا سایہ ملا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور کی جانب کلام کیا اور ان کو تورات سے نوازا. یہ بہت بڑی نعمتیں تھیں جو اس قوم کے اوپر ہوئی جو غلامی سے آزاد ہوئی تھیں. تو فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اور اس میں سرکشی نہ کرنا. فیحل علیکم غضبی، پس تم پر میرا غضب اتر آئے گا. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوی، اور جس پر میرا غضب اتر آیا پس وہ ہلاک ہو گیا. یعنی اللہ کے عذاب سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا. بنی اسرائیل چونکہ یہ قوم عرصہ دراز تک صدیوں تک یہ لوگ بت پرستوں میں رہے. ان کا اپنا وطن تو شام کا علاقہ تھا. یہاں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی حکومت بننے کے دوران یہ لوگ جب مصر منتقل ہوئے تو پھر ان کی دیکھا دیکھی یہ بت پرستی میں شریک ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی. اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے. سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی وفات کے اور ان کی اسلامی حکومتوں کے بعد ان لوگوں نے کھلے عام بت پرستی شروع کر دی اور انہی کے یہ زیر دست رہے، انہی کے غلام بنے رہے، انہی جیسی عادتیں تھیں ان میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دینے کے بعد یہ ان کو تنبیہاً کہہ دیا کہ دیکھو سرکشی نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو میرا عذاب اتر آئے گا، کیونکہ یہ قوم بھی انتہائی ضدی تھی. فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں ضرور اس شخص کو بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے. ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ راہ راست پر چلے، سیدھی راہ پر چلے، ہدایت پا جائے. یعنی غضب کا وعدہ بھی دے دیا اور بخشش کی نوید بھی اللہ تعالیٰ نے سنا دی. اب اللہ تعالیٰ اس منظر کا جو دوسرا حصہ ہے نا اس کو بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے طور پر بلایا، یہ صحرائے سینا کی ایک جانب ہے، طور پہاڑ ہے بہت بڑا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ملاقات کا وعدہ فرمایا اور کہا کہ 30 راتوں کا یہاں اعتکاف کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفتاً مزید 10 راتیں وہاں ٹھہرنے کا کہا، تو اس طرح 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرے. تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں تو یہ یعنی بہت جلدی میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کون سی چیز تجھے جلدی لے آئی تیری قوم میں سے اے موسیٰ علیہ السلام. قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، عَلَىٰ أَثَرِي میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں اس لیے جلدی آیا ہوں اے اللہ کہ تو راضی ہو جائے. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس بے شک ہم نے تحقیق تیری قوم کو آزمایا ہے تیرے بعد اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے. سامری یہ ہے تو بنی اسرائیل کا ہی ایک شخص تھا لیکن یہ فرعون کا بہت قریبی تھا، پھر بعد میں یہ مسلمان ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ مل گیا. تو اس کے دل کے اندر بھی شرک بڑا رچا بسا ہوا تھا. فرمایا کہ اس شخص نے تمہاری قوم کو تباہ کر دیا. فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے سے غمزدہ ہو کر. قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا،
کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا، اچھا وعدہ؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پر یہ مدت لمبی ہو گئی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ ارادہ کیا کہ تم پر اتر آئے غضب تمہارے رب کی طرف سے؟ فاخلفتم موعدی، پس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم کو بت پرستی میں دیکھ کر پریشان ہوئے، کیونکہ ان لوگوں نے قوم کے زیورات سے گائے کا بچڑا ایک بنا لیا تھا۔ زیورات اتنے ان کے پاس کہاں سے آئے، اس کی مختلف توجیحات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ عید کا دن تھا جب یہ لوگ وہاں سے نکلے تھے، تو بنی اسرائیل کی عورتوں نے قوم فرعون کی عورتوں سے زیورات پہننے کے لیے ادھار لیے ہوئے تھے اور یہ اسی حال میں نکل آئے تھے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ فرعون کی قوم کے جو فوجی لوگ تھے یہ کنگن اور اس طرح کے سونے کے زیورات پہنتے تھے۔ جب ان کی فوج ڈوبی ہے اور پھر ان کی لاشیں تیری ہیں تو ان لاشوں کے اترے ہوئے وہ زیورات تھے۔ بہرحال جیسے بھی تھے انہوں نے اس سے بچڑا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر اس بات سے ان کو سرزنش کی ڈانٹا تو انہوں نے آگے سے معذرت کرتے ہوئے کہا، قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں خلاف کیا تیرے وعدے کو، بملکنا اپنی وجہ سے، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، اور لیکن اٹھائے گئے ہم قوم کے زیورات کا بوجھ، اوزار کا معنی بوجھ، فقذفناہا، پس ہم نے ان زیورات کو ڈالا، فکذالک القی السامری، پس اسی طرح سامری نے بھی ڈالا، فاخرج لہم عجلا، پس اس نے نکالا ان کے لیے ایک بچڑا، جسدا لہ خوار، جس کا جسم تھا اور آواز بھی تھی، فقالوا ھذا الہکم والہ موسیٰ فنسی، لوگوں نے کہا، جو سامری کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا بھی معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، فنسی، پس وہ بھول گئے ہیں۔ یعنی یہاں اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے بچھڑے کے بننے کی کہ ان قوم کے لوگوں نے ان زیورات سے جو ان لاشوں کے اترے ہوئے تھے وہ اس سے ڈرے اور انہوں نے اس کو ایک جگہ پر پھینک کر آگ لگا دی۔ سامری نے بھی اسی طرح زیورات پھینک دیے۔ جب وہ سونا پگھلا تو یہ شخص بڑا فنکار تھا، اس نے وہ گائے کا ایک بچڑا بنا دیا، کیونکہ فرعون کی قوم کے مختلف معبود تھے اور ان میں ایک معبود گائے کا بچہ بھی تھا۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر نکل رہے تھے تو اس وقت ان کی قوم نے دیکھا تھا کہ ایک ایسا قبیلہ ہے جو گائے کے بچے کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی اس طرح کا معبود بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی ان کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ دیکھو کہ اللہ کا تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، اور تم ابھی دشمن سے نجات پا کر کسی ٹھکانے پر بھی نہیں پہنچے ہو تو پہلے ہی نافرمانی کی طرف پلٹ گئے ہو۔ تو بہرحال یہ تمام تفصیلات صرف اتنی ہی سچی ہیں جتنی قرآن سے ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، کیونکہ حدیث میں اس کی کوئی خاص وضاحت نہیں ہے اور باقی تمام چیزیں بنی اسرائیلی روایات کی ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس شخص نے ان کو یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے اور اب 40 ہونے کو ہیں لیکن وہ واپس نہیں پلٹے، فنسیا، وہ بھول گئے ہیں، تو اب تمہارا یہ معبود ہے، تم اس کو پوجو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا ان کی بات کا جواب نہیں لوٹاتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، یعنی نہ ہی وہ دشمن کا نقصان کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے ساتھی کا کو نفع دے سکتا ہے، نہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے نہ ان کی بات کو سنتا ہے، تو پھر یہ معبود کیسے ہو گیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ مشرک عقل کے اندھے ہوتے ہیں، اگر ان کی عقل جاگ پڑے تو پھر یہ شرک چھوڑ دیں۔ جس بھی مشرک کی عقل زندہ ہو جاتی ہے وہ پھر شرک نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس کو میں اللہ کا شریک بنا رہا ہوں یہ تو میرے اپنے ہاتھ کا ہی تراشا ہوا ہے، میرے یہ کسی نفع اور نقصان کا مالک تو ہے نہیں۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ،
اور البتہ تحقیق ان کو ہارون علیہ السلام نے کہا تھا اس سے پہلے کہ اے میری قوم، بے شک تم آزمائے گئے ہو اس کے ساتھ، یعنی ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے کہا وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، کہ بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو، کیونکہ خود یہ اللہ کی عبادت کا ہی حکم دینے والے تھے۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسیٰ، قوم نے کہا لن نبرح، ہمیشہ ہم اس پر اعتکاف کرتے رہیں گے، یعنی اس کی عبادت پر رکے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ آئیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے کیونکہ اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا۔ واپس آئے اور آ کر انہوں نے جب ہارون علیہ السلام کو سرزنش کی تو وہ کہنے لگے، انہوں نے ہارون علیہ السلام کو کہا کہ اے ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تجھے کس چیز نے روکا جب تو نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو تو نے ان کو منع کیوں نہ کیا؟ اللہ تتبعن، کیا تو نے میری پیروی نہ کی؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میری ماں کے بیٹے، نہ پکڑ میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کے بالوں کو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، بے شک میں اس بات سے ڈرا کہ تم کہو گے کہ فرقت، تو نے فرقہ فرقہ کر دیا ہے بنی اسرائیل کو، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ یعنی ہارون علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، کیونکہ موحد کی یہی غیرت ہوتی ہے کہ وہ یعنی کوئی بھی شرکیہ کام دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام تو توحید پرست ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول تھے، تو انہوں نے جب سیدنا ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا تو انہوں نے نرمی دلانے کے لیے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں تھا، صرف اس لیے کہ ان کی سختی اور ان کا غصہ کچھ ہلکا ہو جائے۔ کہنے لگے کہ قریب تھا کہ قوم فرقوں میں بٹ جاتی، اور میں نے اس وجہ سے پھر خاموشی اختیار کی اور آپ کا انتظار کیا، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو آپ نے کہنا تھا کہ ولم ترقب قولی، کہ تم نے میرے آنے کا انتظار ہی نہیں کیا اور قوم فرقوں میں بٹ گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی قوم یا اپنی فیملی کے فرقہ فرقہ ہو جانے سے ڈرنا چاہیے۔ جب اس طرح کے حالات ہوں تو پھر یا تو خاموشی یا پھر کسی حکمت سے کام لینا ضروری ہوتا ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس پہنچ گئے اور اس کو پوچھا کہ ما خطبک، تیرا کیا حال ہے، یعنی سناؤ کیا کر رہے ہو؟ قال بصرت بما لم یبصروا بی، اس نے کہا میں نے دیکھی وہ چیز لم یبصروا، جو لوگوں نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها، پس میں نے مٹھی بھری، قبضۃ ایک مٹھی بھرنا، قاصد کے قدموں کے نشانوں سے، من اثر الرسول یعنی قاصد کے نشانوں سے، فنبذتها میں نے اس مٹی کو پھینکا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا یا مکمل بنا دیا اس بات کو میرے دل نے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کسی وقت جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو اس شخص کو یہ شک ہوا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، تو وہ گھوڑے پر سوار تھے، تو اس نے ان کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا رکھی، اور وہ مٹی جب اس بچھڑے کے منہ میں ڈالی، کیونکہ جب انسان غیر شرعی کام کرتا ہے نا تو اس وقت شیطانی قوتیں پورا اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، حالانکہ اس مٹی کی کوئی تاثیر نہیں تھی، فرشتے تو لاکھوں کروڑوں زمین کے اوپر آتے جاتے رہتے ہیں، تو مٹی کی تاثیر ان کے آنے سے نہیں بدلتی۔ یہاں مقصد یہ تھا کہ اس نے اس مٹی کو بابرکت سمجھ کر جب اس گائے کے بچے کے منہ میں ڈالا تو شیطانی قوتیں وہ حرکت میں آ گئیں اور انہوں نے اس گائے کے منہ سے آواز نکال دی۔ اور اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی تکلیف یا بیماری کے لیے کہیں چڑھاوا چڑھاتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو شرکیہ ہوتا ہے، غیر شرعی ہوتا ہے، تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، تو دراصل وہ فائدہ ان کا شیطانی طور پہ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی درد ہے بڑا سخت، تو جب اس کے اوپر کوئی شیطانی ٹوٹکا کریں گے، کوئی ٹونا کریں گے، تو شیاطین
اس جگہ کو اس طرح سن کر دیں گے جس طرح ہم پین کلر یا اس قسم کے انجیکشن لگانے سے، یعنی دیکھیں کہ انجیکشن لگنے کے بعد انسان کا چیر پھاڑ کر لیا جاتا ہے، آپریشن ہو جاتا ہے، لیکن اسے نہیں پتہ چلتا، تو ایسے ہی یہ لوگ اس جگہ کو، متاثرہ جگہ کو سن کر دیتے ہیں، بے حس کر دیتے ہیں، اور جو مجبور شخص ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شفا ہو گئی۔ پھر یہ ہے کہ ہر بیماری اور ہر خوشی کا ایک وقت مقرر ہے، غم اور خوشی اپنے وقت پہ آتے ہیں، وقت پہ چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک تکلیف کا وقت کٹ رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، تو کوئی مشرک اپنے شریک کے مشرکانہ عقیدے کی طرف بڑھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تکلیف کا واقعتاً وقت ختم ہو گیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے یہاں سے شفا ملی، ورنہ ان چیزوں میں قطعاً کوئی شفا نہیں ہے۔ تو اس نے بھی جب مٹی ڈالی تو وہ بچڑا بول پڑا۔ اب اس کو سزا کیا ملی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، کہنے لگے کہ پس تو جا، یعنی ٹھیک ہے چل، اب ایسے ہی ہوگا، بس بے شک تیرے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے، یہ کہ تم کہو گے کہ لا مساس، مجھے مت چھوؤ، یعنی اس شخص کو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ہاتھ لگاتا یا تو دونوں کو شدت کا بخار ہو جاتا یا دونوں کو شدت کی درد شروع ہو جاتی جسم میں، جو ناقابل برداشت ہوتی، اس لیے یہ خود ہی کہتا رہتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دی، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور بے شک تیرے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جو ہرگز خلاف نہیں کیا جائے گا، یعنی اصل سزا تمہیں موت اور موت کے بعد ملے گی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور اپنے اس معبود کو دیکھو، الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ، وہ جو ہمیشہ رہا ہے تو اس پر، عاکفاً اعتکاف کرنے والا، یعنی جس کا تو خود پجاری بن کے بیٹھا ہوا تھا، اس کا دیکھو کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ لَنُحَرِّكَنَّهُ، ضرور ہم اس کو جلا دیں گے، ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ضرور ہم اس کو بکھیر دیں گے، دریا میں بکھیر دینا۔ تو ایسی چیزیں جو شرک کا سبب بنتی ہوں ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک عبادت خانہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ اس کو ڈھا کر جلا دیا جائے۔ جب صحابہ کرام نے اس کو آگ لگائی تو اس میں سے اس طرح کی آوازیں نکلیں جس طرح کسی جانور کو کاٹا جائے تو وہ بلبلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیاطین تھے جو اس کے جلانے پر تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک درخت تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہ بیت رضوان کا درخت، جہاں صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب افواہ پھیل گئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس کو عقیدت سے دیکھنے آتے ہیں، انہوں نے وہ درخت کٹوا دیا تھا۔ تو ایسے ہی ہر وہ چیز جو شرک کا سبب بنتی ہو اس کو جڑ سے اکھیڑ دینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بچڑے کو جلا دیا اور اس کو دریا میں بہا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ سونا تھا، تو سونا کس طرح بہہ گیا؟ تو اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مٹی منہ میں ڈالنے کے بعد گوشت بن گیا تھا، یا اگر نہیں بھی تھا بنا تو دھاتوں کو بھی پگھلا کر ریزہ ریزہ کر کے بہا دیا جائے تو وہ بہہ جاتی ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس شرک کی جڑ ختم کر دی، لیکن سامری کا ذہن اور اس کی ذہن کی جو اتباع کرنے والے ہیں وہ اب بھی دیکھیں کہ موجود ہیں، جو ہندو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور گائے کا تقدس سمجھتے ہیں، اور کیا کچھ ہندوستان میں اس گائے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام قسم کے شرک جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی رحمت سے توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔